دوستو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے گندے کام اور غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا تھا اور وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، لیکن اس نے ایک غلطی کی جس سے اللہ پاک نے اس کے جسم کو ایسا کر دیا جس کو دیکھتے ہی سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص اپنے دور کا بہت ہی بڑا عالم اور عابد زاہد تھا اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھے ہی اپنی روحانیت سے عرش عظیم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجابت دعویٰ تھا۔ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، ہاتھ پاد میں نیچے آتا تھا، پہلے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ دوستو اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں، اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبار سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بالام بن بورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ جو کہ مستجابت دعویٰ ہیں، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ بددعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو جائیں اور برباد ہو جائیں۔ استغفر اللہ، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بالام بن بورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کے گر گرا کے اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استفارہ کرنے کے بعد مجھے اجازت مل گئی تو میں بددعا کروں گا، مگر جب استفارہ کرنے کے بعد اس کو اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دیا اگر میں بددعا کروں گا میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بالام بن بورا کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی سونے، ہیرے جوہرات، ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بالام بن بورا پر ہرسہ اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور مال و دولت کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ اتنے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی، منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے گدی کو بولنے کی طاقت دے دی اور وہ گدی بولنے لگی۔ اس نے کہا افسوس ہے اے بالام بن بورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بالام تیرا برا ہو، اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بددعا کرے گا۔ گدی کی بات سن کر بھی بالام بن بورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغ اور دیکھ اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا تو کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوک کر کہا اے بالام بن بورا، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں، بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکل جاتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ عذاب الہی نازل ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اور اتنی بڑی زبان ہو گئی کہ سب لوگ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس کی زبان اتنی لمبی لٹک کیسے گئی۔ بالام بن بورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اب میری اور کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا یعنی غلط کام کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ ہار جائیں گے۔ چنانچہ بالام بن بورا کی قوم نے
اس کے بتائے گئے مکر کا جال بچھا دیا اور بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار بنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس، ایک بادشاہ ایک لڑکی کے حسن جمال میں فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ عز و جل کے نبی، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس بادشاہ پر غلبہ شہد کا ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و مراد واپس چلا گیا، جس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ دوستو، آپ اس واقعے پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالم بن بورا اتنا رب العزت کا محبوب بندہ اور اتنا برگزیدہ بندہ تھا کہ وہ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول کر لیتا تھا اور اتنی جلدی قبول کرتا تھا کہ اس کا ہاتھ بعد میں نیچے آتا تھا، پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن دوستو، اس نے اللہ کے رسول کے خلاف بدعا کی تھی، جس سے اللہ پاک نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کی زبان سینے تک لٹک گئی اور اس کی دنیا و آخرت ہمیشہ کے لیے برباد اور غارت ہو گئی۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی بالکل نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کریں اور اس کا احسان جانیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، تبھی ہم یہ کام کر پا رہے ہیں۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ایسے واقعات اور کہانیاں ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔